ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد مومنین اکرام، ولائے اہل بیت علیہ السلام رکھنے والوں کو قبل از وقت آج کی رات نیمہ شعبان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج رات کو ہم ٹھیک 10 بجے اعمال شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے نماز مغرب و عشاء کے درمیان وبائی امراض سے بچنے کے لیے ایک دعا تعلیم کی گئی ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے، اس کی تلاوت بھی کریں گے۔ مومنین کرام قدر، آج کی رات جو آ رہی ہے شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، اور میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں آج کی رات بجٹ کی رات ہے۔ جو جس چیز کی حاجت رکھتا ہے آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کے توسط سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا کہ اس رات کو کوئی سوال بھی اللہ سے کیا جائے وہ رد نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی گناہ کے لیے سوال کرے تو وہ حاجت پوری نہیں ہوگی، باقی یہ کہ جو اچھائی اور نیکی حاجت۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات رزق کی تقسیم کی رات ہے، یہ رات اللہ سے رحمت طلب کرنے کی رات ہے، لہذا اس رات کو رات بھر جاگ کر گزاریں، زیارت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کریں۔ اس کا ثواب لکھا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے اس رات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ دعائے کمیل کی تلاوت اور 2 رکعت نماز امام زمان عبد اللہ تعالیٰ فرضہ شریف کی پڑھی جائے، اس کی تفصیلات مفاتیح الجنان میں اور دیگر اعمال کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس اس کا مختصر سا طریقہ یہ کہ الحمد جب آپ پڑھیں گے دونوں رکعت میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب آپ پہنچیں گے تو اس کا تکرار 100 مرتبہ کریں گے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمد 7 مرتبہ، اور سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 7 مرتبہ۔ اس رات دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، اس رات کو امام عصر علیہ السلام سے مناجات کی جاتی ہے، اور ایک خاص عمل کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے عریضہ، عریضہ لکھا جاتا ہے۔ یہ 1250-1300 سال کا عمل ہے۔ عام طور پر لوگ ہم پر ہنستے ہیں کہ تم جو اپنے امام کو خط بھیجتے ہو جواب بھی آتا ہے۔ بھائی، جس چیز کا کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو وہ چیز زیادہ دن چلتی نہیں ہے۔ قبولیت کی صورت میں جواب آتا ہے 1250 سال سے، تبھی تو لکھتے ہیں عریضہ، ہر سال لاکھوں افراد لکھتے ہیں، کروڑوں افراد لکھتے ہیں۔ یہ عریضہ لکھنا اس رات میں بہت سارے لوگوں کو سستی ہوتی ہے کہ جی ہمیں نیند آ رہی ہے اور ہم تو جا رہے ہیں سونے کے لیے، یہ ہمارا عریضہ جا کے ڈال دینا۔ تو بھائی جتنا کو ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ امام علیہ السلام بھی دیکھتے ہیں، امام کا اللہ بھی ہمارا دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ اپنے امام سے کتنا مخلص ہے، جو امام کے لیے ایک رات جاگ نہیں سکتا، 4 قدم بھر کے نہر تک یا کنویں تک جا نہیں سکتا عریضہ ڈالنے کے لیے، یہ صرف ایک رسم پوری کر رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے اس کو۔ دعائے استغفار ہے اس رات میں، صحیفہ سجادیہ میں بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر مفاتیح الجنان میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس رات کو ملائکہ زمین پر آتے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ یہ رات بجٹ کی رات ہے، جس نے جو لکھوانا ہے وہ اس رات کو لکھوا لے خلوص کے ساتھ۔ اس رات کو استغفار کیا جائے بہت زیادہ،
اپنی حاجت کی برابری کے لیے میر داماد اعلی اللہ مقامہ، ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جن کا لقب میر داماد تھا، انہوں نے فرمایا کہ جو اس رات کو 111 مرتبہ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی کا ورد کرے گا اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ علی سے کیسے مانگ رہے ہو، اس کا جواب آپ دیجیے گا، ان کو سینہ تان کر دیجیے گا کہ جسے اللہ نے مشکل کشا بنایا ہو، حاجت روا بنایا ہو، اس سے مانگا جا سکتا ہے اللہ کا وسیلہ سمجھ کر، اللہ کا نمائندہ سمجھ کر۔ ہاں جو شخص انہیں اللہ سمجھے، اللہ سمجھ کر مانگے، وہ مشرک ہے، کافر ہے، وہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وسیلہ سمجھ کر مانگتا ہے تو بسم اللہ، باعث اجر و ثواب بھی ہے اور حاجت روائی کے لیے مجرب عمل بھی ہے۔ اور اسی کو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ دشمن اگر کسی کا ہو اور وہ دشمن سے خوف زدہ ہو تو یہی عمل 100 مرتبہ روزانہ اگر پڑھے، یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، تو انشاءاللہ دشمن پر اس کا غلبہ ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ آج کی رات ہم یہ عمل انجام دیں، جاگ کر گزاریں اس رات کو، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی سے اس زمانے کے فتنہ و فساد سے محفوظ رہنے کی دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عمل ہمارے ساتھ آن لائن فیس بک پر، فیس بک کا ہمارا لنک ہے علامہ سید شبیہ الرضا زیدی، یہ آپ لکھیں گے تو لنک مل جائے گا۔ نماز مغرب کے بعد 7:30 بجے ہم وہ دعا تعلیم کریں گے جو وبا سے بچنے کے لیے ہے، نماز عشاء ہوگی، پھر رات کو 10 بجے ہم اعمال شروع کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔